اس لیے ناگزیر ہے کہ جس معاشرے میں متعدی امراض پھیلے ہوئے ہوں، خرابیوں اور برائیوں کی آماجگاہ جو معاشرہ بنا ہوا ہو، جس آدمی کو اپنے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا کرنی ہے اور فرما برداری کے راستے پر چل کر نافرمانی سے بچنا اور اپنے آپ کو انگنت مسائل سے دوچار کرنا ہے، اس کو از خود بھی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ معاشرہ بھی اچھا ہو، تقوی کی بنیاد پر استوار ہو، اس کی قدریں قرآن و سنت کی اور شریعت مطہرہ سے اس کی قدریں جو ہے تعمیر و تعبیر ہو سکے، تاکہ سانس لینا آسان ہو اور سانس لینے کے نتیجے میں برائی کے اور خرابی کے جراثیم دل و دماغ کے اندر نہ پہنچے، بلکہ حالات کی بہتری اور صحت افزا ہوا ہی اس تک پہنچ سکے۔ اس لیے ہر جگہ قرآن پاک میں جا بجا یہ بات کہی گئی ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دیکھیے یہ جو دعوت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے کا عمل، قرآن و سنت کو حکم بنانے کا معاشرے کے اندر عمل، بلا شبہ اس کو ایک نعرہ بھی ہونا چاہیے، ایک مقبول نعرہ کہ لوگ کہیں قرآن و سنت کے اندر ہماری نجات، لوگ کہیں کہ شریعت کے حوالے سے ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ ایک نعرہ بھی بن جائے، لوگ کے زبان پر آ جائے، دل و دماغ اس کی گواہی دیں، معاشرے کے اندر کوئی اٹھان ہو، کوئی پکار ہو جس پر لبیک کہنے کی صدائیں ہوں، تو وہ یہ نعرہ ہو کہ ہم شریعت مطہرہ کو لانا چاہتے ہیں۔ تمہارے جتنے مسائل ہیں، حالات کی جتنی خرابیاں، جس جہاں جہاں بھول بھلائیوں کے اندر تم گم ہو، راستہ نہیں مل سکتا جب تک کہ شریعت کا راستہ نہ اپنایا جائے اور شریعت مطہرہ کوئی حکم نہ بنایا جائے۔ اس لیے بلا شبہ یہ ایک نعرہ بھی ہونا چاہیے، لیکن محض نعرے سے تو کام نہیں چلتا، یعنی کلمہ اور نعرہ ہونا ناگزیر ہے، ناگزیر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس پر آمادہ اور تیار کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو مادی بنیادوں پر اور ان کے سوالوں کا مادی جواب دے کر آمادہ نہیں کیا جا سکتا، آمادہ کرنے کے لیے ایمان کی قوت کو مستحکم کیا جائے، ایمان کے ذرے کو آفتاب بنایا جائے۔ ایمان کی جو کیفیات دل و دماغ میں موجود ہیں وہ کیونکہ مزمحل ہیں، کمزور ہیں، ان کے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی ادھر ڈھلک جاتی ہیں، کبھی ادھر ڈھلک جاتی ہیں، کبھی اس برائی کی طرف چل پڑتی ہیں، کبھی اس برائی۔ اس لیے فرد کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر بھی ایمان کی قوت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے، یعنی اللہ سے تعلق کو بڑھانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا، اطاعت اور فرما برداری کا اور وفاداری کا تعلق پیدا کرنے، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون کے حوالے سے آخرت پر ایک پختہ یقین، ایک یقین کامل کہ یہ زندگی عارضی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے، اس زندگی کو دوام حاصل نہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کا نتیجہ کوئی نکلنا ہے تو آخرت میں نکلنا ہے۔ اس زندگی کے اندر بڑی سے بڑی کوتاہی بھی اور بڑے سے بڑے حالات کی خرابی بھی آزمائش شمار ہوگی، لہذا ایمان کی ان کیفیات کو اور ایمان کے ان جذبوں کو بڑھانے کی، اضافہ کرنے کی اس کے اندر مسلسل یہ پورے معاشرے کے اندر رجوع اللہ کی تحریک ہو، اللہ کی طرف بلانے کی اور دعوت اللہ کی تحریک ہو، تو پھر ایمان مضبوط ہوتے ہیں، اور مضبوط ایمان کے نتیجے میں لوگ بے شمار دائروں کے اندر زندگی کے اجنبیت گوارا کر لیتے ہیں، محرومیاں اٹھا لیتے ہیں، مجبوری کے حوالے ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ جب ایمان مزمحل ہو تو 10 روپے کی رشوت بھی کافی ہو جاتی ہے، جب ایمان کمزور پڑ جائے تو غلط راستے میں قدم اٹھانا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب ایمان مضبوط ہو تو غلط راہوں پر چلنے والے سے بھی یہ ایمان پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو تم، اور تو کوئی جانتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن تم تو جانتے ہو نا کہ کیا کر رہے ہو، کس گناہ کی طرف چل پڑے ہو، کس معصیت کا رخ تم نے کیا ہے، کس نافرمانی کو اپنانے کے لیے آگے بڑھے ہو۔ یہ جو اندر سے ایک ٹوکنے والا، ایک روکنے والا، ہاتھ پکڑنے والا، یہ جو اندر سے ایک باز رکھنے والا اور تمام معاملات کے اندر رب
رب کی رضا اور خوشنودی کی خاطر بہت ساری چیزوں کو ترک کرنے والا، اندر سے پکارنے والا موجود، اسی کا نام ایمان۔ اس لیے معاشرے کے اندر میں نے عرض کیا کہ شریعت مطہرہ کا قیام اور قرآن و سنت کی فرما روائی ایک نعرہ بھی بن جانا چاہیے، مقبول ترین نعرہ۔ جنہوں نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان کا، انہوں نے نہیں دی، نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان، اور نہیں دے سکتے۔ مفاد پرست لوگ، اپنا ہی طواف کرنے والے لوگ، اپنی دنیا کے اندر گم ہونے والے لوگ، اپنے پیر سے آگے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم لوگ قوموں کو، معاشروں کو کچھ نہیں دے سکتے۔ محدود دائرے کے اندر زندگی بسر کرنے والوں سے یہ توقع رکھنا کہ ہم ہماری دنیا سنوار دیں گے، ہمارے حالات بہتر بنا دیں گے، ہمیں قرضوں کی معیشت سے اور بوجھ سے نجات دلا دیں گے، ہمیں ٹارگٹ کلنگ سے پاک کر دیں گے، ہمیں خودکش حملوں سے نجات دلا، بے معنی بات۔ انہی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں فروغ پا رہی ہیں، انہی کی وجہ سے حالات کی خرابی ابتری کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے جہاں یہ ایک نعرہ ہونا چاہیے وہیں اس پر، اسی لیے یدعون الی الخیر کی جو بات کہی گئی ہے، خیر کی دعوت لوگوں کو دینا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا۔ دیکھیے جو خیر کی دعوت ہے معاشرے کے اندر اور بالخصوص مسلمانوں کے معاشرے میں، خیر کی ایک پہچان لوگوں کی نگاہ میں ہمیشہ رہی۔ معاشرے کا عمومی اتفاق رائے معروف کے حوالے سے، خیر اور بھلائی کے حوالے سے موجود ہے۔ مثلا جہاں 80% لوگ بھی جھوٹ بولتے ہو، وہاں سب یہ سمجھتے ہیں کہ سچ اچھی قدر ہے، بولنا تو سچ چاہیے، ہم تو کمزور لوگ ہیں اس لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کو کار ثواب سمجھتے ہو کہ جتنا بڑا جھوٹ بولے گا آدمی اتنی بڑی جنت میں، یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ جو آدمی بڑے سے بڑا جھوٹ بھی بولتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جھوٹ غلط چیز ہے، سچ صحیح چیز ہے۔ جو لوگ دن رات رشوت اور لیتے اور دیتے ہیں، وہ رشوت کو خیر کا کام نہیں سمجھتے، وہ اپنی دانش میں اپنی مذمت بھی کرتے ہیں، کہتے صاحب گزارا ہی نہیں ہوتا، کیا کریں، آخر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو ہم لعنت بھیجتے ہیں رشوت پر بھی اور سود پر بھی اور جھوٹ پر بھی، لیکن لعنت ہی کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے معاشرے میں جو صحیح اور سچی قدریں ہیں ان کی پہچان موجود۔ یہ جو یدعون الی الخیر ہے، خیر کی طرف بلانا لوگوں کو، سچائی کی دعوت دینا، بھلائی کا درس اور نصیحت اور وعظ و تلقین کرنا، اس کا بڑا فائدہ یہی کہ مسجد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ممبر و محراب کے آگے موجود ہوتے ہیں، وعظ و تلقین کی مجلسوں کے اندر ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، اچھی باتیں نصیحتیں سننے کے نتیجے میں ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ پھر اگر وہ برائی کی طرف جاتے ہیں تو اس کی کوئی مجبوری بیان کرتے ہیں، اس کو اچھائی سمجھ کر نہیں قبول کرتے۔ اس لیے دعوت الی الخیر کا کام تو تبلیغ کا، دعوت کا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، آخرت سے ڈرانے کا، پکڑ سے باسپور سے ڈرانے کا کام تو پچھلی 14 صدیوں میں تسلسل سے جاری رہا۔ کوئی ایک لمحہ تاریخ ایسا نہیں ہے جب بیت کے حلقوں نے اور نصیحت اور وعظ و تلقین کے مجلسوں نے یہ کام نہ کیا اور اچھائی اور بھلائی کی باتیں بیان نہ کی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ محض وعظ سے اور تلقین سے بھلائی کے نظام کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ محض رشوت کے بارے میں مذمتی قراردادیں پاس کرنے سے جو کرنی چاہیے، اور رشوت کے بارے میں راشی مرتشی جہنمی کی بات کرنا چاہیے، لیکن محض یہ کرنے سے کبھی معاشرہ سدھر نہیں جاتا۔ ایک تعداد ہے معاشرے کی کہ جو اچھائی کی طرف آ جاتی ہے، برائی کو چھوڑ دیتی، لیکن بہت بڑی تعداد، جب بھی آپ لوگوں سے پوچھیں گے صاحب تم رشوت کو تو غلط سمجھتے ہو، لیتے دیتے کیوں؟ سود تو حرام ہے نا، اللہ رسول سے جنگ ہے، پھر بھی کاروبار تمہارا سودی ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، مجبوریاں ہیں ہماری، گزارا نہیں ہوتا ہے، مطلب ایک عذر پیش کرنے کو۔ اس کا مطلب ہے مجبوریاں اگر دور کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی تو نیک کام ہوگا نا۔ لوگوں کے دکھوں کا اگر مداوع کیا جائے، حالات کی خرابی سے ان کو نکالا جائے۔ اس لیے جماعت اسلامی کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم دعوت اللہ اور رجوع اللہ کی بھی تحریکیں چلاتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی قدروں کو بدلنے اور نظام تبدیل کرنے کی بات بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب معاشرے میں کوئی اچھا نظام، بہتر نظام آ جائے، بہتر حکمران آ جائے، تو عمومی بہتری اور اچھائی معاشرے میں دور تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔
یہ بھی پوری تاریخ کا ایک سبق ہے کہ جب معاشرے میں برے حکمران ہوں اور برائی کا نظام اور برا معاشرہ قائم ہو جائے تو معاشرے کے عابد و زاہد و مجاہد کے اندر بھی کافی خرابیاں دیکھنے کو ملیں گی، اس لیے کہ وہ معاشرے سے الگ نہیں رہ سکتا، اس معاشرے کی خوشی اور غمی کی تقریبات میں شریک رہے گا، معاشرے کے فیصلہ کرنے والے اداروں کے اندر موجود رہے گا اور اسی طریقے سے فیصلے کرے گا کہ جس طریقے سے معاشرے میں ظلم کے اور عدوان کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی پہلے دن سے جہاں فرد کی اصلاح کی طرف توجہ دیتی ہے اور تقویٰ کے حوالے سے ذمہ داریاں بتانے اور اس طرف چلنے اور بڑھنے کی ترغیب دلاتی اور قرآن کی طرف رجوع کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ اس کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی بات کرتی ہے، وہیں اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی طرف بھی توجہ دیتی ہے کہ معاشرے کا چلن بدل جائے، اس کی اقدار بدل جائے، معاشرے کی سوچ بدل جائے، معاشرے کی فکر اور اس کی ترجیحات اور اہداف اور مقاصد بدل جائیں، عمومی طور پر معاشرے کے اندر ایک خیر کی اور اچھائی کی لہر دوڑ جائے۔ دیکھیے یہ جو رفاہی کام بھی ہم کرتے ہیں، زلزلہ آیا تو سارے کارکن لگے ہوئے ہیں، بے ہزاروں لوگ جو ہیں دن رات اس کے اندر مدد کر رہے ہیں اور بالکل سیلف لیس ہو کر، کچھ کھانا کمانا اس کے اندر نہیں بلکہ اپنی جیب سے خرچ کر کے کارکن اس میں شریک ہوتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، سیلاب آ گیا اس کے اندر لگے ہوئے۔ بنیادی منشا تو ایک ہی ہے کہ اپنے رب کو راضی کیا جائے۔ الخلق ویال اللہ، یہ جو کنبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساری کائنات کے اندر بسے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے دکھوں کو دور کرنا، ان کے قرضوں کے بوجھ کو اتارنا، ان کو تسلی دینا، ان کو امید کا چراغ ان کے ہاتھ میں تھمانا، ان کو جد و جہد کے لیے تیار کرنا، ان کی کمر اگر دوہری ہو گئی ہے غم سہتے سہتے تو غموں کے بوجھ سے ان کو نکالنا اور ان کی کمر کو سیدھی کرنے کی کوشش کرنا ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی اس کا منشا نہیں ہے کہ اللہ کو اس سے راضی کرنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ لیکن اس کا منشا یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر جو آزمائش آ گئی ہے اس آزمائش کا مل جل کر مقابلہ کیا جائے، اس میں محمود و ایاز کو ایک صف کے اندر کھڑا کیا جائے، اس میں لوگوں کے دل اندر دور کیے جائیں اور بحیثیت مجموعی پھر اس کے نتیجے میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے اور دل و دماغ میں سرایت کر سکے اور رگ و ریشے کا حصہ بن سکے کہ معاشرے کی اسلامی شریعت کے نظام سے اور قرآن و سنت کی فرما روائی سے ہو سکتی ہے۔ لہذا جماعت اسلامی فرد اور معاشرے دونوں کے حوالے سے کام کرتی ہے، لیکن پھر ایک سوال رہ جاتا ہے، معاشرے بھی اپنے طور پر بہت کم اصلاح کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، کچھ کرتے بھی ہیں اصلاح، لیکن معاشرے کے اندر انگنت اکائیاں، برادری بڑی اہم اکائی ہے، میرا خاندان بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے، میں جن محلوں اور بستیوں میں رہتا ہوں، جن لوگوں کے درمیان، اور ہمارے یہاں تو مسجدیں بھی اس میں ایک فریق اور ایک اکائی بن گئی ہیں مسلکوں کے حوالے سے کہ یہ اس کی مسجد ہے وہ اس کی مسجد ہے، لیکن مختلف حوالوں سے معاشرہ ان تمام اکائیوں کے اندر تقسیم ہے۔ اور معاشرے میں جو ظلم ہوتا ہے، جو زیادتی ہوتی ہے، جو حق تلفی ہوتی ہے، حق تلفی کی اگر ایک ہی مثال میں صرف عرض کروں، دیکھیے انسان ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں، سارے انسانوں کو بھوک لگتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم غریب ہو تم کو بھوک نہیں لگنی چاہیے، تمہیں کیوں بھوک لگتی ہے؟ جیب تو خالی ہے تمہاری، گھر بیٹھو جا تم بھوکے آدمی، کوئی کہہ سکتا ہے بھلا؟ لیکن ہم کہتے ہیں نا، معاشرے میں یہی رواج ہے اور چلن ہے۔ ہر انسان جو انسان ہے اس کو سردی لگتی ہے سردیوں میں، اس کو گرمی لگتی ہے گرمیوں میں، بارش میں چلے گا تو بھیگے گا، چاہے کوئی بھی انسان ہو۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو سردی سے بچائے، ان کو گرمی سے بچائے، ان کو بھوک سے بچائے، ان کو بیماری کے عالم میں صحت کی طرف لے جائے، ان کو جہالت کے حوالے سے تعلیم کی طرف؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، قرض خواہوں کے بوجھ بھی اتارتے ہیں، بیماروں کا علاج بھی مفت کرتے ہیں،
لیکن یہ بہت چھوٹے پیمانے پر یہ کام ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی خودداری اس کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ میرے علاج کے لیے میں آپ سے کہوں. میں کیوں کہوں آپ سے؟ کوئی صورت ہو بننی چاہیے کہ علاج میرا ہو جائے بغیر آپ کا احسان لیے. یہ خودداری بھی لوگوں کے